الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جس وجہ سے ڈالے جائیں گے وہ زبان ہے، یعنی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے جسم کے بڑے عضو بھی ہیں، چھوٹے عضو بھی ہیں، لیکن ان میں زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو ہم سارے دن استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ وجہ بنے گا اس بات کی کہ اکثریت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو سوچا جائے تو سب سے زیادہ گناہ بھی اسی چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ زبان ایک دن کے اندر کتنے سارے گناہ کرتی ہے۔ تو اب زبان سے کون کون سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اگر ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھیں تو جھوٹ ہو گیا، وعدہ خلافی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، غیبت ہو گئی، بہتان ہو گیا، زیادہ بولنا ہو گیا۔ تو زیادہ بولنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یا تو کوئی اچھی بات کرو یا خاموشی اختیار کرو۔ اسی طرح افواہیں پھیلانا ہو گیا، اور آج کل یہ بہت ہی عام ہو گیا، لوگ غیر اختیاری طور پر یا یہ کہ غیر ارادی طور پر افواہوں کو پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے افواہ پھیلا دی، اور اچھے اچھے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مثلاً ابھی 2-3 دن پہلے پاکستان کے صدر تھے مشرف صاحب، ان کی موت کی افواہ پھیل گئی، اور وہ لوگوں نے فوراً ہی، آج کل لوگوں کو شوق بھی بہت ہے کہ اپنے اسٹیٹس پہ ڈالنا، فوراً بات کو آگے بڑھانا، بغیر تصدیق کیے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی موت کی خبر پھیل گئی۔ اسی طرح کبھی کسی کو قادیانی بنا دینا، کبھی کسی امریکہ کا ایجنٹ بنا دینا، کبھی ہندوؤں کا ایجنٹ بنا دینا، اس میں اکثریت جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے، چاہے وہ دین کے قریب ہے یا دین سے دور ہے۔ تو اس طرح افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں لوگ۔ اسی طرح کسی کی عزت پامال کرنا، اب آپ کی اپنے کسی رشتہ دار سے یا کسی بھی جاننے والے سے کوئی بات ہو گئی اور اس کی وجہ سے دل ایک دوسرے سے خراب ہو گئے، اب غلطی کا احساس دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کی غلطی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی ہو، یا میں بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے غلطی میری ہو، لیکن اب میں کیا کروں گا کہ اب اپنی نفرت کی وجہ سے اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دوں گا، دوسروں کو بتاؤں گا یہ تو ایسا آدمی ہے، یہ تو ویسا آدمی ہے، اس نے تو ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا کیا، دھوکے باز ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہوا کیا کہ ہو سکتا ہے اس کی غلطی تھی، لیکن جتنی غلطی تھی اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ نے اس نہ صرف یہ کہ غیبت بلکہ اس کو بہتان میں تبدیل کر دیا اپنی نفرت کی وجہ سے۔ اور نفرت میں آدمی کو پھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور فرض کیا اس کی غلطی ہی نہیں تھی، غلطی آپ کی تھی، لیکن آپ کو کیونکہ علم نہیں ہے کہ، اور یہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا حق پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر وہ آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح زبان کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی عزت پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا۔ تو اب اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پھیلا دی، اور لوگ کیونکہ یقین بھی کر لیتے ہیں، تو پھر اگر وہ بات غلط تھی تو پھر اگر اس کو موقع مل بھی گیا اپنی صفائی پیش کرنے کا، تو وہ کس کے سامنے اپنی صفائی پیش کرے گا، کون اس کی بات کا یقین کرے گا۔ تو یا یہ کہ جیسے کسی کو کہہ دیا یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، سیاست میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کس کے سامنے اپنی، لیکن یہ کہ ایک دن آئے گا جب سب کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا روز حشر میں، اور پھر اللہ پوچھیں گے کہ یہ کیا تھا۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
جو کچھ وہ بولتا ہے تو اس کے پاس ہوشیار محافظ لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اب جو کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے، جو کچھ ہم زبان سے بول رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن چاہے ہم یہاں پہ سرخرو ہو جائیں، لوگوں کی نظر میں ہماری عزت ہو جائے، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دکھا دیں گے کہ ہم نے کیا بولا تھا، کتنی غلط باتیں کی تھیں۔ تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، درست بات کرو، صحیح بات کرو، سچی بات کرو۔ یہ سدیدہ کا قولاً سدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ درست بات کرو، غلط بات مت کرو۔ تو اب علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچی بات نہیں فرمایا بلکہ سدیدہ یعنی درست بات کرو۔ تو درست بات، اس لفظ کے اندر ساری باتیں آ گئیں، سچی بات بھی آ گئی، اور یہ کہ ٹیڑھی بات نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، کوئی تو مثلاً جو بات کرو اچھی نیت سے کرو، سچی بات کرو، صاف بات کرو۔ اب صاف بات کون سی ہوگی؟ مثلاً آج کل کے دور میں لوگوں کی زبان پہ گالیاں اس طرح ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دیتا رہتا ہے، کچھ دوستی میں گالیاں دیتے ہیں، کچھ دشمنی میں گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی عام سی بات ہو گئی کہ وہ اپنی زبانوں کو لوگوں نے گندہ کر دیا۔ اور اسی طرح کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو غلط ہو، حقیقت کے خلاف ہو۔ اسی طرح نرم انداز میں بات کرنی چاہیے، سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح طنز نہیں کرنا چاہیے، طعنہ نہیں دینا چاہیے لوگوں کو۔ تو یہ وہ تمام مثالیں، اور اسی طرح کہیں جو ہے آپ کا چپ رہنا ضروری ہو جاتا ہے، بات نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے والدین کے سامنے اگر زبان کھول دیں، بے ادبی کر دیں، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو بڑوں کے سامنے، والدین کے سامنے بچوں کا چپ رہنا ضروری ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں تو بہت ہی سخت الفاظ فرمائے کہ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اف عربی زبان میں جو ہے وہ بالکل ہی ہلکا کلمہ ہے، یعنی جیسے اردو میں ہم صرف ایسے غصے میں کہہ دیا، یہ عربی زبان میں اف اس طرح بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت پابندی کر دی کہ اولاد جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے والدین کے سامنے یا بڑوں کے سامنے بھی، اور والدین کے سامنے خصوصاً جو ہے وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور بند رکھے۔ تو اسی طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں تو بولنا ہے تو خیر کی بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اور کہیں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو قولاً سدیدہ جو ہے، اس کی مفسرین نے مختلف تفسیر کی ہے کہ قولاً سدیدہ کا مطلب ہے کلمہ طیبہ۔ کسی نے یہ کہا، کسی نے کہا کہ جو بات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے وہ قولاً سدیدہ ہے۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ جو بات صاف ہوگی، غلط نہیں ہوگی، وہ قولاً سدیدہ ہوگی۔ جو بات اچھی نیت سے کی جائے گی وہ قولاً سدیدہ ہوگی۔ تو زبان کے ساتھ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ وہ چل جاتی ہے، کبھی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط بات کہہ دی، اکثر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط بات کہہ دی۔ تو یہ زبان کو قابو کرنا آج کل کے دور میں بھی اور ویسے بھی بہت ضروری ہے۔ انسان کے جسم کے دو حصے ہیں جو بہت آسانی سے چلتے ہیں، اور انہی سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، ایک زبان ہے اور ایک ہماری آنکھیں ہیں۔ تو ان دونوں کے اوپر بہت زیادہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو کبھی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بات کرنا میں بہت خیال رکھنا ضروری ہے، اور کبھی بات نہ کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بات نہ کرنا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قولوا قولا سدیدا، کہ اچھی بات کرو، درست بات کرو، صحیح بات کرو، اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے وہ کرو، وہاں خاموشی اختیار نہیں کرنی۔ مثلاً اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو اب آپ کو اسے کہنا ہے کہ نماز پڑھو۔ مثلاً کوئی غیبت کر رہا ہے تو اگر آپ اسے روک سکتے ہیں تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی برائی دیکھیں، اگر آپ روک سکتے ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، اس سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر روک سکتے ہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں۔ تو اس طرح یہ کہ اپنی زبان کو کہیں تو خاموش رہنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں میری زبان کی ضرورت ہے، میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے یا کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے، تو وہاں پر ضرور ان کی اصلاح، اور جو بھی اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ماتحت لوگ صرف دفاتر میں نہیں ہوتے بلکہ گھر پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ مینیجر ہیں آفس میں تو وہاں آپ کے جو بھی
ماتحت ہیں لوگ، ان کے بارے میں خیال کرنا کہ ان کی اصلاح بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہر بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کی اصلاح کرے۔ تو گھر میں بچے ہو گئے، چھوٹا بھائی بہن ہو گئے، اور اسی طرح مرد کی بیوی، تو یہاں اپنی زبان کا استعمال کرنا ان کی اصلاح کی نیت سے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب کہیں لوگ جو ہے وہ خاموشی ایسی اختیار کرتے ہیں جو گناہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو میں نے یہ بتائی کہ کہیں اگر آپ زبان سے برائی کو روک سکتے تھے اور آپ نے کوشش بھی نہیں کی، بھلے وہ اس کے باوجود نہ رکتی، لیکن آپ نے کوشش بھی نہیں کی تو وہ گناہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ آج کل کے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ بغض رکھا جاتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند کر دیتے ہیں۔ قریب ترین کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ بھائی بہن، ماں بیٹے، یہ ایک دوسرے سے بات چیت۔ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قطع تعلق کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جس نے تعلق توڑا اپنے ایسے رشتوں سے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی قطع تعلق کر لے۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے صرف بات چیت بند نہیں کر رہے بلکہ سلام بھی نہیں کر رہے، اور وہ سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ اب یہ کتنی خطرے کی بات ہے۔ یا تو ہمیں اس حدیث کا علم نہیں ہے اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنی انا کو اتنا اہم سمجھ لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کروں گا اس کے اوپر عمل۔ تو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہمیں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے، اپنے نفس کو ایک طرف رکھ کے، اور اگر معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے اور اپنے تعلقات صحیح کر لینے چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا حصہ ہے یہ مفلس وہ ہے جس نے کسی کا دل دکھایا یا حق تلفی کی۔ تو صحابہ کرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے، پھر انہیں جواب دیا کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال اسباب نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی۔ تو وہ کس طرح مفلس ہو جائے گا کہ اس کے ساری عبادات، سارے اعمال جو ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے جس کی حق تلفی کی تھی، جس کا دل دکھایا تھا۔ تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اگر، تو پھر یہ مفلس کہلائے گا۔ تو ساری زندگی عبادات کی، ساری زندگی نیکیاں کی، لیکن کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مار لیا، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ مفلس ہو جائے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا، مجھے حدیث بتائی تھی، یوں اپنی زبان کو پکڑا کہ یہ زبان جو ہے اس کا غلط استعمال کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر یہ کہ اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ قولاً سدیدہ میں جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کی جائے، تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورہ حامیم سجدہ میں کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ موقع ہم سب کے پاس ہی ہے کہ ہم دن میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ، جہاں اور موقع تو بہت آتے ہیں، تو ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہوئے، اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے، میں جب بھی یہ باتیں کرتا ہوں یا لکھتا ہوں تو سوچتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میرے اندر بہتری آ جائے، میرے اندر کوئی خامی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔